کہ بت پرستی کرنے لگے، وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کنورٹ means going from one track to the other which is wrong۔ صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، انگریزی میں کہیں گے ریورٹ۔ اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے۔ صحیح لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم، ریورٹ۔ اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25، کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر ٹیچر چاہے تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد امتحان لیتا ہے، جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے، جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے۔ اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے۔ صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے، تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو، سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ وہ سوچنے لگے، وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن، آخرت کے دن، اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اسی لیے میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے، اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا، اور آپ کو بھی
آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے۔ اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے، آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں، لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو، اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو۔ تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے۔ آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں۔ نہیں، مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے۔ میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، مذہبی کتابوں کا۔ اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1، ایکم ایودتیم، ایشور خدا بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ کدیپا، اس ایشور کے کوئی والدین نہیں، اس ایشور کا کوئی رب نہیں۔ مطلب ایشور کا، بھگوان کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 منترا نمبر 19 میں، نہ تस्य پتیما استی، اس ایشور کی، اس بھگوان کی، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں۔ عکس پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی ہے عکس۔ خدا کا کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں۔ اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں، جس میں لکھا ہے نا تسر پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ صاف طور پہ آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی صاحب، جب آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، تو پھر بھی آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے؟ نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا صحیح ہے غلط ہے؟ پھر غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ اس خدا، اس ایشور، اس اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر بٹ اور ایک کوشچن ہے۔ سوری؟ بٹ ایک کوشچن ہے، میں ایک سوال ہے سر۔ آپ کا ایک سوال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اگر میں مسلمان بن گیا اور ایسا ہی تو انسان کو بھوت ہی بھڑکاتا نا؟ جس اگر آپ مسلمان بن گئے تو انسان کو تو بھوت ہی بھڑکاتا نا؟ آپ کی آواز ذرا صاف نہیں آ رہی۔ شیطان ہی بھڑکاتا نا انسان کو؟ آپ اگر مسلمان بن گئے تو وہ نہیں، انسان کو تو شیطان ہی بھڑکاتا نا؟ انسان کو شیطان بھڑکاتا ہے؟ ہاں۔ تو اگر میں مسلمان بن گیا اور غلط کام کیا تو میرے واسطے مسلمان کا نام خراب ہوا، تو اللہ کیا مجھ کو معاف کریں گے؟ بھائی صاحب کا سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، میں درخواست کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے اگر میں مانیٹر اسپیکر کو صاف کر سکے۔ تھوڑا پرابلم بھی رہے گا، آڈینس کو صاف سننے میں آ رہا ہے، مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ مین اسپیکر آپ کی طرف ہے۔
تو میں ریکویسٹ کروں گا آڈیو ٹیکنیشین سے کہ اگر جو مانیٹر اسپیکر ہے اسے صاف کرے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انسان کو اکثر شیطان بھڑکاتا ہے. اگر میں مسلمان بن گیا اور شیطان مجھے بھڑکایا اور میں غلط کام کیا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کیا اور شیطان نے بھڑکایا، اس نے غلط کام کیا تو کیا اللہ معاف کرے گا؟ دو چیزیں ہیں. ایک انسان ہے جو اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے. جو انسان اسلام قبول ہی نہیں کرتا، نہیں مانتا کہ خدا ایک ہے، بت پرستی کرتا ہے، اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا ہے، اس کے لیے 100% وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. 100%. کیونکہ وہ ایشور کے علاوہ دوسرے کی اس کی عبادت کرتا ہے. دوسری طرف ایک انسان ہے جو مانتا ہے کہ ایک اللہ ہے، مانتا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور غلط کام کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کرا، ہو سکتا ہے وہ شراب پی رہا ہے. یہ غلط ہے، حرام ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ بت پرستی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے. تو شرک کے علاوہ، بت پرستی کے علاوہ، مورتی پوجا کے علاوہ اگر آپ دوسرے گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. آپ کے پھر بھی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر بت پرستی کرتے ہوئے آپ مریں گے تو آپ کو جنت میں جانے کی کوئی بھی چانس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سارے دن گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن جب رات کو توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں. میرے بندے اگر رات کو گناہ کرتے ہیں اور دن میں توبہ کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر لیتا ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم ہے. وہ رحمت والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. آپ اگر غلطیاں کریں گے، اگر شیطان بھڑکائے گا تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ کو پتا چلے گا آپ نے غلطی کی، اللہ سے توبہ کرو، دعا کرو کہ پھر سے وہ چیز نہیں کریں گے، اور اچھی نیت سے پھر سے اللہ کی طرف پلٹتے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. پھر سے آپ گناہ کریں گے، پھر سے معافی مانگو. اللہ رحمان اور رحیم، جب بھی معافی مانگو سچے دل سے مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کریں گا. اور اگر آپ بت پرستی سے دور ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو آپ کے ہائی چانسز ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے. تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں سر، ایک سیکنڈ سر. کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں. تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے. اچھا، یہی پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے سکتر مسجد میں جماعتیں آتے وہ بھی سگریٹ پی لیتے. شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں کہ حرام ہے. لیکن سگریٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو، یعنی سوسائڈ مت کرو. آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹیباکو کے وجہ سے، سگریٹ پینے کے وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے. دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد جو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے، وہ ہے سگریٹ. تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ، تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے. آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں، ایجپٹ میں، جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے. ابھی جو لوگ کو لت لگ گئی ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں.
آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں بھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں. انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لے قرآن کا، اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے. اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے، پھر ہی قبول کرنا، کوئی زبردستی نہیں. آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام، یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے، یہ سب سے بہترین مذہب ہے، پھر ہی آپ قبول کیجئے. میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے ہیں. سر تھینک یو. مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں. Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasane. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا. اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے. نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں. تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے، بلڈنگ سے بھی بڑی. اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے. اٹس اے ٹیلی گرافک میسج. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے، نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے، کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کے طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14
آیت نمبر 52, آیت نمبر 52, اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں. پہلے جتنے پیغمبر آئے, جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے, وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو, یا یو کے میں, یا سعودی عربیہ میں, یا یو ایس اے میں, یا کینیڈا میں, ساری انسانیت کو ماننا چاہیے